حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابتدا میں موتی اور جواہرات کے سوداگر تھے۔ قسم قسم کے موتی اور جواہرات کی آپ تجارت کرتے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جواہرات تحفے میں لے جا کر پیش کرتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ جواہرات ہرقل بادشاہ روم کے پاس لے کر گئے، پہلے وزیر سے ملے اور اپنے آنے کا اور بادشاہ کی خدمت میں تحفہ لانے کا حال بیان کیا۔ وزیر نے کہا کہ کل تو بادشاہ کو ایک نہایت ضروری کام ہے، بالکل فرصت نہ ہوگی اور وہ کام دیکھنے کے قابل ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ میں ضرور دیکھوں گا۔ وزیر نے حضرت حسن بصری کو لے جا کر ایک جگہ میدان میں ٹھہرایا، جس میدان میں ایک خیمہ زری کا قائم تھا۔ اس کے آس پاس اعلیٰ درجے کی مخمل کا فرش تھا۔ خیمے کی تنابیں زری کی تھی، اس کی چوبیں چاندی کی تھی، میخیں سونے کی تھی، نہایت قابل دید منظر تھا۔ وزیر نے حضرت حسن بصری کو خیمے کے عقب یعنی پیچھے لے جا کر کھڑا کیا کہ جس جگہ سے حضرت حسن بصری نے سارا تماشا دیکھ لیا، لیکن وہ خیمہ دراصل شاہ ہرقل کے عزیز فرزند کی قبر پر کھڑا تھا اور آج اس کی سالانہ برسی کا دن تھا۔ بادشاہ سالانہ رسم تعزیت ادا کرنے یہاں آیا تھا۔ حضرت حسن بصری نے دیکھا کہ پہلے ایک جماعت مقدس عیسائی لوگوں کے خیمے کے اندر آئی اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر کچھ پڑھنے لگے اور پھر روتے ہوئے نکل کر چلے گئے۔ اس کے بعد ایک اور جماعت آئی طبیبوں کی اور بڑے بڑے ذی عقل اور ذہین لوگوں کی۔ یہ لوگ بھی ننگے سر قبر کے پاس کھڑے روتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد نکل کر چلے گئے۔ ان کے بعد فوج کی افسروں کی جماعت ننگی تلواریں لے کر خیمے کے اندر آئی، وہ بھی قبر کی سلامی اتار کر ناکام واپس چلی گئی۔ فوجی لوگوں کے بعد ایک جھنڈ نوجوان عورتوں کا آیا جن کے سر کے بال کھلے تھے، ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھالیاں تھیں جن میں موتی اور جواہرات بھرے تھے۔ ان عورتوں نے قبر کا طواف کیا اور بہت سارا رو کر یہ بھی خیمے سے باہر چلی گئی۔ ان سب کے بعد بادشاہ خود خیمے کے اندر آیا اور قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ بیٹا، تم مجھے بہت پیارا تھا مگر افسوس کہ تم مر گیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان لی ہے وہ ان بڑے بڑے راہبوں اور پادریوں کا کہا مان کر تیری جان واپس کر دے گا تو یہ بڑے بڑے عیسائی راہب اس کام کے لیے تیار تیرے پاس کھڑے ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ عقل مندوں اور طبیبوں کی تدبیر کرنے سے تیری جان خدا تجھے بخش دے گا تو یہ بہت بڑی جماعت طبیبوں اور بڑے بڑے عقل مندوں کی تیری قبر کے پاس کھڑی ہے اور تیری رہائی کی تدبیریں کرنے کو موجود ہے، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تجھے ایسے زبردست خدا باری تعالیٰ نے مارا ہے کہ اس کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔ اے فرزند، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان نکالی ہے وہ کسی بڑی فوج سے ڈر کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ کثیر فوج اور فوج کے افسر تجھے قید سے چھڑانے کو تیری قبر کے پاس موجود ہیں، لیکن جس نے تجھے قید کیا ہے وہ ایسا زبردست خدا ہے کہ کوئی فوج اس کے سامنے کوئی ہستی نہیں رکھتی۔ اے فرزند، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تجھے مارا ہے وہ حسین اور خوبصورت عورتوں کا طالب ہے اور حسین عورتیں لے کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ خوبصورت عورتوں کی جماعت حاضر ہے، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ نہ وہ حسین عورتوں کا طالب ہے نہ مال و جواہرات کا طلب کرنے والا ہے، اور اب وہ تجھے کسی طرح نہیں چھوڑے گا، اس لیے اب تجھ سے پھر 1 سال کے لیے رخصت ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ خیمے سے باہر نکل آیا اور سب لوگ قبر کے پاس سے رخصت ہو گئے۔ حضرت حسن بصری نے یہ واقعہ دیکھا تو دل پر ایسا اثر پڑا کہ دنیا سے طبیعت ایک یک لخت ہٹ گئی اور آپ نے آئندہ دنیا کے جواہرات بیچنے چھوڑ کر آخرت کے جواہرات خریدنے شروع کر دیے اور دنیا کے تمام کاروبار سے الگ ہو کر اس فکر میں پڑ گئے کہ آخرت کا زادِ راہ مہیا کرے، اور بصرہ میں آ کر قسم کھائی کہ اب اس دنیا میں کبھی نہیں ہنسوں گا، اور پھر عبادت اور مجاہدے میں کچھ اس طرح مشغول ہو گئے کہ اس زمانے میں کوئی ایسا ولی نہ تھا اور 70 برس تک تا دم زیست بے وضو نہ رہے۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت اور قدرت کا مالک ہے۔ اس کے مقابلے میں بڑے بڑے دانا اور طبیب اور بڑی بڑی فوجیں اور بڑے بڑے لشکر کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے اور اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ چاہے کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، ایک دن اسے مرنا ضرور ہے، اور موت کے آنے میں امیر اور غریب سب برابر ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کتنے مفلس ہو گئے کتنے تو نگر ہو گئے، خاک میں جب مل گئے دونوں برابر ہو گئے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے اس دنیا فانی کے واقعات سے عبرت حاصل کرتے اور اپنی عاقبت سنوارنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ناظرین، حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ میں ایک روز صبح اٹھا تاکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں۔ میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد کے دروازے پر آیا، دروازہ بند تھا اور حضرت حسن دعا مانگ رہے تھے اور لوگ آمین کہہ رہے تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے احباب یہاں موجود ہیں۔ میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میں نے دروازے پر ہاتھ رکھا، دروازہ کھل گیا۔
میں اندر گیا تو حضرت حسن کو اکیلا پایا، میں حیرت میں رہا، اور جب میں نماز سے فارغ ہوا تو یہ قصہ میں نے ان سے بیان کیا، اور میں نے کہا کہ خدا کے واسطے مجھے اس حال سے خبردار کیجئے کہ آمین کہنے والے کون تھے؟ آپ نے فرمایا کہ کسی سے مت کہنا، میں نے ہر جمعے کی رات جنوں میں واز کہنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے، اور وہ ہر جمعے کی رات کو یہاں آتے ہیں، اور میں ان کے سامنے واز کہتا ہوں، یعنی ان کو نصیحت کرتا ہوں، اور پھر دعا مانگتا ہوں، اور وہ آمین کہتے ہیں۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی بہت بڑی شان ہے، یہاں تک کہ جن بھی ان کے غلام ہوتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی نیک کام کے لیے کوئی دن یا رات مقرر کرنا بدعت نہیں بلکہ جائز ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔